अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ख़ान के ख़िलाफ़ दोबारा तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है और अब इस बार तहरीक अदम एतमाद जो है उनकी अपनी ही पार्टी के जो नाराज़ अरकान हैं उनकी जानिब से जमा कराई गई है। पहले तो अपोजिशन की जानिब से जमा कराई गई थी, जो टेक्निकल बुनियादों पर वापस कराई गई थी, यानी धोखाधड़ी की गई अपोजिशन के साथ के तहरीक अदम एतमाद वापस करा दी गई और उसके बाद वज़ीर आला ने इस कमिटमेंट पे कि वो 15 दिन के अंदर मामलात या तो सेटल करेंगे, ठीक करेंगे या फिर इस्तीफ़ा देंगे। लेकिन न मामलात सेटल किए, न नाराज़ अरकान को राज़ी कर पाए और न ही इस्तीफ़ा देने के लिए वो तैयार हैं। आज जो तहरीक अदम एतमाद जमा हुई है, व्यूअर्स, इस तहरीक अदम एतमाद की कापी भी मेरे पास है, ये आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ कि तहरीक अदम एतमाद में क्या कहा गया है। और 14 अरकान हैं बीएपी के जो नाराज़ अरकान हैं, अब्दुल कुद्दूस बिज़ंजो, सालेह भूतानी और जो इत्तेहादी भी हैं, असद बलोच हैं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी के बीएनपी बलोचिस्तान नेशनल पार्टी अवामी जो है, बीएनपी अवामी के असद बलोच हैं, बुशरा रिंद हैं, लैला तरीन हैं, आसकानी साहब हैं, जो नाराज़ अरकान हैं, उन्होंने ये आज जमा कराई है। अपोजिशन ने ऐलान कर दिया है कि हम अब दोबारा तहरीक अदम एतमाद जमा इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि एक दफ़ा तहरीक अदम एतमाद जमा हो चुकी है और वज़ीर आला एतमाद खो चुके हैं अक्सरियत का। अब उनके पास अक्सरियत का एतमाद नहीं है। अब गवर्नर पर फ़र्ज़ होता है, लाजिम बन जाता है कि गवर्नर जो हैं वो असम्बली का इजलास बुलाएं और वज़ीर आला को कहें कि वो एतमाद का वोट दें। ये अपोजिशन का मौक़िफ़ था कि हम दोबारा तहरीक अदम एतमाद जमा नहीं कराएंगे, लेकिन बीएपी के जो नाराज़ अरकान हैं उन्होंने कहा था कि हम 2 दिन के बाद जमा कराएंगे तहरीक अदम एतमाद। तो आज वो तहरीक अदम एतमाद जमा हो गई है। अब क्या होगा आगे, इसका भी बताऊंगा। पहले तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मैं बताऊं कि जो जमा कराई गई है उसमें यह लिखा गया है कि हरगाह के गुज़श्ता 3 सालों के दौरान जाम कमाल ख़ान वज़ीर आला बलूचिस्तान की ख़राब हुक्मरानी के बायस बलूचिस्तान में शदीद मायूसी, बदअमनी, बेरोज़गारी और इदारों की कारकर्दगी बुरी तरह मुतासर हुई है। ये कि वज़ीर आला जाम कमाल ने इक़्तिदार पर बराजमान होकर ख़ुद को अक़ल कुल समझकर सूबे के तमाम अहम मामलात को मुशावरत के बग़ैर ज़ाती तौर पर चलाया है, जिससे सूबे को नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान पहुँचा है। जबकि इस बारे में उन्होंने काबीना अरकान उन्हें काबीना अरकान वक्तन फ़वक्तन आगाह भी करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने इस जानिब कोई तवज्जो नहीं दी। अलावा अज़ीं बलूचिस्तान के हुकूक़ के लिए हुकूक़ के हवाले से वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल ख़ान ने वफाकी हुकूमत के साथ आइनी और बुनियादी हुकूक़ के मसाइल पर इंतहाई गैर संजीदगी का सबूत दिया है, जिससे सूबे में बिजली, गैस, पानी और शदीद माशी बुरान पैदा हुआ है। नीज़ इस वक्त सूबे के मुख्तलिफ़ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, जिनमें ब्यूरोक्रेट्स, डॉक्टर्स, तलबा और ज़मींदार हुकूमत के बैड गवर्नेंस की वजह से सरापा एहतजाज हैं। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि जाम कमाल ख़ान वज़ीर आला बलूचिस्तान की ख़राब कारकर्दगी को मद्देनज़र रख कर उन्हें वज़ीर आला यानी कायदे ऐवान के ओहदे से हटाकर उनकी जगह पर ऐवान की अक्सरियत के हामिल रुकने सूबाई असम्बली को वज़ीर आला यानी कायदे ऐवान मुंतखब किया जाए। तो ये है करारदाद का मतन जी, जिसमें दस्तखत भी हैं, मेरे मोबाइल में है कापी। तो ये करारदाद आज जमा हो गई है। अब क्या होगा व्यूअर्स, अब ये होगा कि अब स्पीकर जो हैं बलूचिस्तान असम्बली और वो तो अब पार्टी हैं, अब सेक्रेटरी ने जो सूबाई असम्बली हैं वो इजलास बुलाएंगे और उस इजलास में फिर तहरीक पेश होगी कि वज़ीर आला के ख़िलाफ़ वो पहले तो नोटिस देंगे तमाम अरकान को, उनको नोटिस भेजेंगे कि वज़ीर आला जाम कमाल के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद आई है और इस पर
رائے شماری کے لیے اجلاس بلایا جاتا ہے، تو پھر اجلاس جو بلایا جائے گا اس میں صرف موشن موو کیا جائے گا اور اس میں تاریخ طے کی جائے گی، دن مقرر کیا جائے گا کہ یہ کل یا پرسوں مثال کے طور پر کہ ووٹنگ ہوگی اس تحریک عدم اعتماد پر، تو پھر اس طرح ووٹنگ ہوتی ہے۔ تو یہ 7 دن کا ٹائم ہوتا ہے، 7 دن کے اندر صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلایا جائے گا اور اس میں وزیر اعلیٰ کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر ووٹنگ ہوگی۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال ابھی بھی بضد ہیں کہ میں نے استعفیٰ نہیں دینا۔ انہوں نے تمام جو طریقے تھے وہ اڈاپٹ کیے، وہ استعمال کر کے دیکھے، منت ترلے بھی کیے، دھمکیاں تے لالچ، یہ سارا کام کر کے انہوں نے دیکھ لیا، لیکن ان کو ابھی تک کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اور جو بلوچستان عوامی پارٹی کے جو ناراض ارکان ہیں وہ اپنی جگہ پر ٹس سے مس نہیں ہوئے اور وہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ بھئی وزیر اعلیٰ کو استعفیٰ دینا پڑے گا، اور استعفے کے علاوہ کوئی راستہ اب وزیر اعلیٰ کے پاس نہیں ہے۔ اپوزیشن کے ساتھ تو چلیں ہاتھ کر دیا نا وزیر اعلیٰ نے اپنے ناراض ارکان کے ذریعے کہ ان کو آسرا دیا، امید یہ یقین دہانی کرائی کہ اپوزیشن کی جو تحریک عدم اعتماد ہے وہ ہم ٹیکنیکل بنیادوں پر گورنر کو کہتے ہیں یا جس کو بھی کہا ہوگا کہ ٹیکنیکل بنیادوں پر واپس کرا دیتے ہیں، اور 15 دن مجھے دیں، 15 دن میں میں معاملات سیٹل کروں گا، اگر سیٹل نہیں کر پایا تو پھر استعفیٰ دے دوں گا۔ تو پھر 6 اکتوبر کا ٹائم رکھا گیا تھا، 21 ستمبر کو صوبائی اسمبلی کا اجلاس بلایا جانا تھا، لیکن 21 کے بعد 21 سے 6 اکتوبر تک کا ٹائم لے لیا، 6 اکتوبر بھی گزر گئی۔ اب ایک بحران چل رہا ہے، آئینی بحران وہ صوبے میں چل رہا ہے، صوبائی اسمبلی کا اجلاس بھی نہیں بلایا جا رہا، اور اپوزیشن بھی اپنے موقف پر ڈٹی ہوئی ہے، وہ بھی چاہتی ہے کہ بھئی وزیر اعلیٰ استعفیٰ دے دیں، لیکن وزیر اعلیٰ استعفیٰ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور نہ اپنے لوگوں کو راضی کر پا رہے ہیں اور نہ استعفیٰ دے رہے ہیں۔ ایک تو راستہ اپنانا پڑے گا جام کمال صاحب کو، یا استعفیٰ دینا پڑے گا یا اپنے جو ناراض ارکان ہیں ان کو راضی کرنا پڑے گا۔ تو جو اسد بلوچ صاحب ہیں اور باقی جو ارکان ہیں، ظہور بلیدی ہیں، اسد بلوچ ہیں، انہوں نے میڈیا ٹاک بھی کی ہے تحریک عدم اعتماد جمع کرانے کے بعد، تو انہوں نے کہا کہ یہ ناراض گروپ نہیں ہے، یہ متحدہ گروپ ہے، یعنی اکثریتی گروپ جس کو کہیں۔ تو بی اے پی کا اکثریتی گروپ جو ہے وہ جام صاحب کے خلاف ہے، اور بی اے پی کی جو سینئر قیادت ہے وہ بھی خوش نہیں ہے۔ جو ذرائع تو یہ بتا رہی ہیں کہ جو صلح صفائی کرانا چاہ رہی ہیں، جو معاملات سیٹل کرنا چاہ رہی ہیں، کہ وہ بھی دلی طور پر یہی چاہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ مستعفی ہو جائیں، اور وزیر اعلیٰ کو یہ مشورہ بھی دیا گیا ہے، یہ میڈیا رپورٹ کر چکا ہے کہ جان جمالی، صادق سنجرانی اور جو سینئر لوگ ہیں بی اے پی کے، انہوں نے ان کو یہی مشورہ دیا ہے کہ بھیا آپ کو تو استعفیٰ دینا پڑے گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی میں استعفیٰ نہیں دوں گا۔ اب بھی معاملات بھی آپ سیٹل بھی نہیں کر رہے، کسی کو راضی بھی نہیں کر پا رہے آپ، اور پھر آپ استعفیٰ بھی نہیں دے رہے، تو اب ظاہر ہے اس طرح تو کتنے دن تک معاملات چلائیں گے؟ یہ تو ایڈھاک بیسس بھی آپ نہیں کہہ سکتے اس کو نا، کہ ڈے ٹو ڈے ایک معاملات جس طرح چل رہے ہوتے ہیں، آپ ڈے ٹو ڈے ٹائم گین کر رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ لگ نہیں رہا کہ کوئی فائدہ وزیر اعلیٰ کو ہوگا۔ وزیر اعلیٰ کو ایک فیصلہ کرنا پڑے گا، یا استعفیٰ دینا پڑے گا یا اپنے جو ناراض ارکان ہیں ان کو راضی کرنا پڑے گا، لیکن ابھی تک دونوں راستے ان کے لیے بند ہیں۔ فی الحال ایک تو استعفے کا خود بند کیا ہوا ہے، اور ناراض ارکان نے راضی ہونے کا انہوں نے بند کیا ہوا ہے کہ وہ راضی نہیں ہو رہے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی وزیر اعلیٰ نے بلوچستان میں تباہی پھیر دی ہوئی ہے، وزیر اعلیٰ نے جو ون مین شو جس کو کہیں کہ بلوچستان میں حکومت چلا رہے ہیں، کسی سے مشاورت نہیں کرتے، کابینہ ارکان کو پوچھتے نہیں ہیں، ان کو اختیارات نہیں دیتے، ان کی وزارتوں میں ان کو بے بس اور بے اختیار بنا کر رکھا ہوا ہے۔ اب یہ سارے ظاہر سلسلے ہیں، وہ ٹرانسفر پوسٹنگ کرنا چاہیں تو ان کو ٹرانسفر پوسٹنگ اپنے وزارتوں میں وہ نہیں کر پاتے، اور ان کو فنڈز چاہیے تو ان کو فنڈز فراہم نہیں ہوتے۔ تو یہ سارے سلسلے جو ہیں، سارے مسائل جو ہیں
وہ بھی حل نہیں کر رہے آپ ان کو ناراض ارکان کو راضی بھی نہیں کر رہے، آپ استعفیٰ بھی نہیں دے رہے، تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں بھائی جمہوری نظام ہے، کوئی آمریت، کوئی مارشل لا، کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے، آپ ڈکٹیٹر نہیں لگے وزیر اعلیٰ، وزیر اعلیٰ لگے ہیں، ڈکٹیٹر نہیں لگے جام صاحب۔ آپ جمہوری پارٹی کہلاتے ہیں نا، کہ ہماری سب سے بڑی جمہوری پارٹی، تو جمہوری رویے تو تنقید بھی ہوتی ہے، تو ہم سنتے بھی ہیں، مسئلے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں تو ہم حل بھی کرتے ہیں۔ تو یہ مسئلے مسائل اتنے دنوں سے چل رہے ہیں، بحران ایک چل رہا ہے، سیاسی ایک بحران اتنا چل رہا ہے، پاکستان کے کسی صوبے میں یہ نہیں چل رہا۔ اسمبلی بند ہے، اسمبلی کا اجلاس نہیں ہو پا رہا آپ کی وجہ سے، وزراء نے استعفے دیے ہوئے ہیں، 9 لوگ آپ کی کابینہ کے جو ہیں پارلیمانی سیکرٹریز اور مشیران سمیت، وہ آپ کے استعفیٰ دے کر نکل گئے ہیں۔ آپ کی پارٹی کے 7 ڈویژنل صدور جو ہیں انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے، آپ کو پارٹی کی صدارت سے استعفیٰ دینا پڑا ہے۔ اتنی خواری کے بعد بھی، اتنی رسوائی کے بعد بھی آپ وضد ہیں کہ میں تو بھائی استعفیٰ نہیں دوں گا۔ تو اب ظاہر ہے اس طرح معاملات کتنے دن تک آخر چلیں گے؟ تو اپوزیشن نے تو اپنا ڈیمانڈ رکھی ہے گورنر سے، کہ گورنر جو ہیں فوری طور پر، آئینی تقاضا یہ ہے، آئین کا آرٹیکل 130 کی شق 7 جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ گورنر اجلاس بلائیں۔ اس کے تحت، آئین کے تحت گورنر پابند ہیں کہ وہ بحران کو ختم کرنے کے لیے اجلاس بلا کر وزیر اعلیٰ کو کہیں کہ وہ اعتماد کا ووٹ لیں، اور وزیر اعلیٰ خود تسلیم بھی کر چکے ہیں۔ یہ بھی نوٹ کرنے والی بات ہے کہ وہ خود تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ میرے ساتھ اکثریت نہیں ہے، اور پھر بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اکثریت بھی نہ ہو لیکن میں استعفیٰ تو نہیں دوں گا۔ اب یہ تو اب ذاتی کوئی جاگیر تو نہیں ہے بھائی، آپ کو اگر لوگوں نے منتخب کیا ہے، جن لوگوں نے منتخب کیا ہے وہی لوگ آپ سے وہ وزارت واپس لینا چاہ رہے ہیں، وزارت اعلیٰ، اور آپ کو ہٹانا چاہ رہے ہیں، تو آپ ان کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ تو بہرحال یہ اب تو وزیر اعلیٰ پھنس گئے ہیں، جام کے تمام راستے، سارے راستے جو ہیں جام ہو گئے ہیں۔ اب جام صاحب کو استعفے کا علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ اب 7 دن کے اندر ایک نہ ایک فیصلہ تو کرنا ہے، یا استعفیٰ دینا ہے یا اجلاس بلا کر اس پر ووٹنگ ہونی ہے، اور ووٹنگ ہوگی تو یقینی طور پر وزیر اعلیٰ کے ساتھ اکثریت نہیں ہے اور وزیر اعلیٰ ہار جائیں گے، وزارت اعلیٰ ان کی تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ختم ہو جائے گی۔ اس حوالے سے مزید جو بھی اپڈیٹ آتی رہے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔